موسم فریحہ آپ کی افریقہ کا؟ ہمارے یہاں تو افریقہ ٹھنڈ کا موسم چل رہا ہے، ابھی ہوائیں چل رہی ہیں، سارے پتے جھڑ رہے اچھا ہیں. صحیح، یعنی آپ ہمارے کی یہاں طرف سخت گرمی ہے اور آپ انجوائے کر رہی ہیں موسم. آپ گرمیوں کو انجوائے کر رہے ہیں، آپ کے یہاں تو مزے ہیں. ابھی آپ سب آم کے انتظار میں ہوں گے کہ آم کھانے ہیں. اور انتظار میں وہ آپ بیٹھے ماشاء اللہ ہمارا سیزن چل رہا ہے. آپ کے پاس وہ کون سا وہاں ایک خاص قسم ہے آپ کی طرف؟ چلغوزے آئی تھنک ہوتے ہیں نا، ابھی اس موسم میں نکلتے ہیں یا ٹھنڈ میں نکلتے ہیں آپ کے؟ وہ ٹھنڈ میں ہوتے ہیں، یعنی اسی موسم میں ہوتے ہوں گے اور ہمیں تو ٹھنڈ میں ملتی ہے، ہمیں نہیں پتا، یہ اندازہ نہیں ہے اس طرح کی. اچھا نہیں، ایریا کے لوگ ہیں نا ان کو آپ ہمارے یہاں تو ہوتے ہی اچھا نہیں ہیں. ہم تو انتظار کرتے ہیں کہ کوئی ہوتے ہی پاکستان جائے گا تو لے آئے گا. لے آئے گا. چلیے اللہ تعالیٰ خوش رکھے، آپ یہاں آئے ہم آپ کو کھلائیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے، جو انشاءاللہ. کہیں گے اسے. یہ آپ کی دوستیں بھی کہہ رہی ہیں دل سے کہ نہیں نجمہ الوی جی فریحہ نہیں، کی ان سب مہمانی کے کریں حالات گے ہم. اور کون ہے آپ کے علاوہ پاکستان میں کے علاوہ جو رہتے ہیں؟ آپ ہی ہیں بس ابھی ابراڈ والی؟ میں ہم ہی باقی سب ہیں، ہمارے خالہ اور چاچا سب وہی ہوتے ہیں، پاکستان میں تقریباً. آپ کی اس میں کہہ رہی ہوں. ساس پاکستان میں ہوتے ہیں، سسر بھی پاکستان میں ہوتے ہیں. چلے جی. آج ہمارا بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورۃ المؤمنون کیا ہم نے پڑھ لیا تھا، انسان کی تخلیق کے حوالے سے ساری بات، اور وہ رکوع مکمل ہو گیا تھا. آگے دیکھیں، چلے تھوڑی سی آپ لوگ کی تجوید چیک کر لیتے ہیں. پڑھیں وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا فَرِيحًا، یہاں سے پڑھیں آیت نمبر 23 سورۃ المؤمنون. میں پڑھ نہیں سکتی ابھی، اچھا توڑ کے پڑھوں. کوئی بات نہیں، توڑ کے پڑھ لیں، تھوڑا سے پڑھیں. میں کھول رہی اس لیے میں نے کہا چلیے آپ پڑھ لیں، پڑھنے کے دوران ٹائم ویسٹ نہ ہو ہمارا. اچھا، آیت نمبر کیا ہے معلوم ہے؟ 23 ہے. 23. بیٹھو ابھی آپ لوگ شور نہیں کرنا، ٹھیک ہے؟ اچھا معلوم ہے، آپ اسٹارٹ کریں، میرا اس پہ کھل نہیں رہا، میں فون پہ کھولنا چاہ رہی ہوں چلیے اصل ٹھیک میں. ہے، میں پڑھ رہی ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ. اور ہم نے نوح کو اس کی قوم کے پاس بھیجا تھا، چنانچہ انہوں نے قوم سے کہا کہ میری قوم کے لوگوں، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے، بھلا کیا تم ڈرتے نہیں ہو؟ وقال الملأ الذين كفروا من قومه ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم ولو شاء الله لأنزل ملائكة ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين. اس پر ان کی قوم کے کافر سرداروں نے سے کہا، اس شخص کے اس کے سوا کوئی حقیقت نہیں کہ یہ تم ہی جیسا ایک انسان ہے جو تم پر اپنی برتری جمانا چاہتا ہے، اور اگر اللہ چاہتا تو فرشتے نازل کر دیتا. یہ بات تو ہم نے اپنے پچھلے باپ داداؤں میں کبھی نہیں سنی. وہی بات جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی یہی بات کرتے تھے کہ کوئی فرشتہ ہم پر اترتا. آپ تو ہم میں سے ہماری ہی برادری میں سے، ہمارے قبیلے میں سے، اور اٹھ کر آپ نبوت کا دعویٰ کر رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے کئی جگہ پہ فرمایا کہ اگر یہ فرشتے ہوتے تو تمہارے معاملات کو کس طریقے سے حل کر سکتے. فرشتہ نہ کھاتا ہے، نہ پیتا ہے، نہ اسے قضائے حاجت ہوتی ہے، نہ اس کو بشری تقاضے کسی بھی قسم کے، تو پھر کیسے اندازہ ہوتا. لیکن ان کے یہ کیا کہتے ہیں بے وقوفانہ جو دعوے تھے اور باتیں تھیں، ان کے ذکر کیا جا رہا ہے. ان هو الا رجل به جنۃ فتربصوا به حتى حين. رہا یہ شخص تو یہ اور کچھ نہیں، ایک ایسا ہے جسے جنون لاحق ہو گیا ہے، اس لیے کچھ وقت تک اس کا انتظار کر کے دیکھ لو کہ شاید اپنے حواس میں آ جائے. دیکھیں جی، جو اللہ کے راستے پر بلائے، جو نیکی کے راستے پر بلائے، اس کو مجنون کہا جاتا ہے.
کہ وہ پاگل ہے یا پھر بہت متشدد ہے دین کے اندر. تم لوگ تو تشددی مولوی حضرات سکھاتے ہو دین کے اندر، دین اتنا سخت نہیں ہے. تو یہ والی کیفیات ان لوگوں کی ہوتی تھی کہ دین کے بارے میں وہ سکھانے والوں کو وہ مجنون قرار دیتے تھے. قال رب انصرنی بما کذبون، نوح نے کہا یا رب ان لوگوں نے مجھے جس طرح جھوٹا بنایا ہے اس پر تو میری مدد فرما، تو ہی میری مدد فرما. فأوحينا إليه أن يصنع الفلك بأعيننا ووحينا فإذا جاء أمرنا وفارت النور فاسلك فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول منهم ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. چنانچہ ہم نے ان کے پاس وہی بھیجی کہ تم ہماری نگرانی میں اور ہماری وحی کے مطابق کشتی بناؤ. پھر جب ہمارا حکم آ جائے اور تنور ابل پڑے تو ہر قسم کے جانوروں میں سے ایک ایک جوڑا لے کر اسے بھی اس کشتی میں سوار کر لینا، اور اپنے گھر والوں کو بھی سوائے ان کے جن کے خلاف پہلے ہی حکم صادر ہو چکا ہے. اور ان ظالموں کے بارے میں مجھ سے کوئی بات نہ کرنا، یہ بات طے ہے کہ یہ سب غرق کیے جائیں گے. اب یہاں پر ہدایت دی، ہدایت کی طرف بلایا لیکن نہیں مانے. اب کیا تھا اللہ کا حکم؟ سنت اللہ، جب اللہ کی سنت کا معاملہ پیش آتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنی سنت کے مطابق عمل کرتے ہیں کہ جس قوم کو ہدایت دی جائے اور ہدایت کے راستے پر نہ چلے تو پھر بعد میں اللہ کا عذاب آتا ہے. تو یہی بات یہاں پر ہو رہی ہے. وفارت تنور، تنور سے کیا مراد ہے؟ ایک خاص جگہ کو بھی کہا جاتا ہے تنور، جو روٹی پکانے کے لیے بنائی جاتی ہے نا، اس کو تنور بھی، اس جگہ کو کہا جاتا ہے. اور دوسرے معنی میں تنور پوری زمین کے لیے بھی بولا جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو اب بعض حضرات نے کہا ہے کہ ایک تنور خاص قسم کو روٹی پکانے والا وہ مراد ہے، جو کہ کوفہ کی مسجد میں یا پھر بعض کے نزدیک کہتے ہیں کہ ملک شام میں کسی جگہ موجود تھا. تو اس تنور سے پانی ابلنے لگا. حضرت نوح علیہ السلام کے لیے طوفان کی علامت یہ قرار دی گئی کہ یہاں سے اب تک طوفان شروع ہو چکا ہے اور بارش اتنی برسے گی اور پانی اتنا زیادہ ہوگا اور طوفان ہوگا. تو یہ سارا واقعہ آپ پچھلی صورتوں میں پڑھ چکے ہیں کہ کس طریقے سے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے اوپر عذاب آیا تھا. اچھا آگے دیکھیے. میں پڑھوں معلومہ ثم انشأنا سے؟ جی 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 کیا پوچھ رہے ہیں؟ ولا جی والا، تخاطبنی فی، جی ولا اچھا صحیح. تخاطبنی سے کیا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کے خاندان کے وہ لوگ مراد ہیں جو ایمان نہیں لائے تھے. ٹھیک ہے، تو ان کے بارے میں میرے سے ظالموں کے بارے میں مجھ سے کوئی بات نہ کرنا، یہ طے ہے کہ سب غلط ہوں گے. حالانکہ انہوں نے اپنے بیٹے کے بارے میں اللہ سے درخواست کی تھی کہ اللہ پاک اسے بچا لی، میرا بیٹا ہے. تو اللہ فرماتے تم وہ نہیں جانتے جو میں جانتا ہوں. ٹھیک ہے، تو ان لوگوں کے لیے ایمان لانا ان کے نصیب میں ہی نہیں لکھا تھا، اس وجہ سے وہ ایمان نہیں لائے. تو یہاں پر یہ بات اس کی ظاہر ہوئی. حضرت نوح علیہ السلام کے 4 بیٹے تھے، ان میں سے یہ کنعان تھا جو ایمان نہیں لایا تھا. ٹھیک ہے، باقی تینوں جو سام، حام اور یافر، ان تینوں کی سے اولاد بھی ہوئی اور پوری ذریت پھیلی. پھر ان قبیلے کے قبیلے بنے ان کی اولاد سے، اور دوبارہ سے دنیا میں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے آبادی کر دی انہی کے 3 بیٹوں کی وجہ سے. اور جبکہ یہ ایک بیٹا کنعان جو ہے وہ ایمان نہیں لایا تھا. فَإِذَا اسْتَوَيْتَ أَنْتَ وَمَن مَّعَكَ عَلَى الْفُلْكِ فَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي نَجَّانَا مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ. پھر جب تم اور تمہارے ساتھی کشتی میں ٹھیک ٹھیک بیٹھ چکے تو کہنا شکر ہے اللہ کا جس نے ہمیں ظالم لوگوں سے نجات عطا فرمائی. وَقُلْ رَبِّ أَنزِلْنِي مُنزَلًا مُبَارَكًا وَأَنتَ خَيْرُ الْمُنزِلِينَ. اور کہنا یا رب مجھے ایسا اترنا نصیب کر جو برکت والا ہو اور تو بہترین اتارنے والا ہے. ان فی ذلک لآیات وان کنا لمبطلین. اس سارے واقعے میں بڑی نشانیاں ہیں اور یقینی بات ہے کہ ہمیں آزمائش تو کرنی ہی کرنی تھی، یعنی آزمائش سے گزارنا ہی تھا اللہ نے. ثم انشأنا من بعدهم قرنا آخرین. پھر اس کے بعد ہم نے دوسری نسلیں پیدا کی. وارسلنا فیہم رسولا منہم ان اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ افلا تتقون. اور ان کے درمیان انہی میں ایک رسول کو، ایک شخص کو رسول بنا کر بھیجا جس نے کہا کہ اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا کوئی
تمہارا کوئی معبود نہیں ہے، بھلا کیا تم ڈرتے نہیں ہو۔ یہاں پر قرآن کریم میں ان پیغمبر کا نام نہیں لیا گیا، لیکن زیادہ بات یہی ظاہر ہوتی ہے کہ حضرت صالح علیہ السلام تھے، جنہیں قوم سمود کی طرف اللہ تعالیٰ نے بھیجا۔ ٹھیک ہے، اور آگے آئے گی آیت، اس میں معلوم ہوگا کہ ان کی قوم کو ایک چنگاڑ نے لیا، اس کی وجہ سے وہ ہلاک ہو گئے۔ جی، اور بعض مفسرین کہتے ہیں کہ اس سے مراد ہے کہ حضرت ہود علیہ السلام، جنہیں قوم عاد کی طرف بھیجا گیا، اور ان کو ایک چنگاڑ نے چنگاڑ کہتے ہیں ایک بہت چیختی طرح کی آواز، ٹھیک ہے، خوفناک آواز تھی، جس کی وجہ سے وہ مر گئے اس آواز کو سنتے ہی، اور ہوا کا بھی عذاب بھیجا، اس طریقے کے عذاب بھیجے۔ وقال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة وأترفناهم في الحياة الدنيا ما هذا إلا بشر مثلكم يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون۔ ان کی قوم کے وہ سردار جنہوں نے کفر اپنا رکھا تھا، اور جنہوں نے آخرت کا سامنا کرنے کو جھٹلایا تھا، اور جن کو ہم نے دنیاوی زندگی میں خوب عیش دے رکھی تھی، انہوں نے ایک دوسرے سے کہا اس شخص کی حقیقت اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ یہ تم ہی جیسا انسان ہے، جو چیز تم کھاتے ہو یہ بھی وہی کھاتا ہے، اور جو کچھ تم پیتے ہو یہ بھی وہی پیتا ہے۔ تو اب وہی بات، یہ ہماری طرح کا ہی بشر ہے، یہ کس طریقے سے ہمیں ہدایت کر سکتا ہے۔ وَلَئِنْ أَطَعْتُمْ بَشَرًا مِثْلَكُمْ إِنَّكُمْ إِذًا لَخَاسِرُونَ، اور اگر کہیں تم نے اپنے ہی جیسے ایک انسان کی فرمانبرداری قبول کر لی تو تم بڑے ہی گھاٹے کا سودا کرو گے۔ دیکھیں جو کیا نہیں جا ٹھیک ہے، تو کہہ رہے کہ اپنے ہی جیسے ایک انسان کی فرمانبرداری قبول کی تو تمہارے لیے بڑے ہی گھاٹے کا سودا کرو گے اپنے لیے۔ أَيَعِدُكُمْ أَنَّكُمْ إِذَا مِتُّمْ وَكُنْتُمْ تُرَابًا وَعِظَامًا أَنَّكُمْ مُخْرَجُونَ، بھلا بتاؤ یہ شخص تمہیں ڈراتا ہے کہ جب تم مر جاؤ گے اور مٹی اور ہڈیوں میں تبدیل ہو جاؤ گے تو تمہیں دوبارہ زمین سے نکالا جائے گا۔ ہیہات لما توعدون، جس بات سے تمہیں ڈرایا جا رہا ہے وہ تو بہت ہی بعید ہے، سمجھ سے بالکل دور۔ إِنَّ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ، زندگی تو ہماری اس دنیاوی زندگی کے سوا کچھ اور ہے، کوئی اور نہیں ہے، یہی ہم مرتے اور جیتے ہیں، اور ہمیں دوبارہ زندہ نہیں کیا جا سکتا۔ إِنْ هُوَ إِلَّا رَجُلٌ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا وَمَا نَحْنُ لَهُ بِمُؤْمِنِينَ، رہا یہ شخص تو یہ کچھ اور نہیں، ایک ایسا آدمی ہے جس نے اللہ پر جھوٹا بہتان گھڑا ہے، اور ہم اس پر ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ یہ ساری بات دیکھ لیں اس قوم کی، اور جو جس طریقے سے وہ دلائل اپنی قوم کے سامنے پیش کر رہے ہیں، اب یہاں سے ہی اسی طریقے کے دلائل آج بھی دیے جا رہے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، اور لادینیت آ رہی ہے کہ آخرت کا کنسیپٹ ہی نکل گیا کہ ہم تو مریں گے ہی نہیں۔ یہیں سے ایتھیزم کا جو بیج بویا جاتا ہے، ٹھیک ہے، کچھ بھی نہیں ہوگا، سب کچھ ہی زندگی یہیں کی ہے، اور یہ تو وہ لوگ ہیں جو کافر ہیں اور جو دہریے ہو گئے، نعوذ باللہ من ذالک، کئی یعنی مسلمانوں میں یہ چیز بنتی جا رہی ہے کہ آخرت کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہوگا، کوئی عذاب نہیں ہوگا، کوئی کچھ نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ عافیت میں رکھے ہمارے ایمان کو اور اس طریقے کی باتوں کو۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ان کے عقیدے بھی بتا دیے جو آج بھی چل رہے ہیں، کہ وہ کہتے ہیں کچھ بھی نہیں ہوگا، ہمیں کچھ بھی نہیں ہوگا، آخرت کچھ بھی نہیں ہے۔ تو یہ شیطان کا بہت بڑا بہکاوا ہے کہ جب یہ وقت آئے گا تو پھر معلوم ہوگا۔ اب اللہ کے نبی دیکھیں، انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا، کوئی اس کے ساتھ وہ مذاکرہ نہیں کیا، کوئی بحث و مباحثہ نہیں کیا، اللہ سے مدد مانگی۔ ہمیں یہی سیکھنا انبیاء کرام کے طریقے سے کہ وہ ہر معاملے میں اللہ تعالیٰ کی ذات کو آگے رکھتے تھے اور اللہ سے مدد مانگتے تھے۔ تو یہاں پر بھی اسی طریقے سے حضرت جو نبی ہیں، یا حضرت صالح علیہ السلام کا ذکر ہو رہا ہے، یا حضرت ہود علیہ السلام کا، انہوں نے کیا قال رب انصرنی بما کذبون، پیغمبر نے کہا یا رب ان لوگوں نے مجھے جس طرح جھوٹا بنایا ہے اس پر تو ہی میری مدد فرما۔ قال عما قلیل لیصبحن نادمین، اللہ نے فرمایا
اب تھوڑی ہی دیر کی بات ہے، یہ لوگ پچھتاتے رہ جائیں گے۔ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ بِالْحَقِّ فَجَعَلْنَاهُمْ غُثَاءً فَبُعْدًا لِقَوْمِ الظَّالِمِينَ، چنانچہ سچے وعدے کے مطابق ان کو ایک چنگاڑ نے آ پکڑا اور ہم نے انہیں کوڑا کرکٹ بنا کر رکھ دیا، پھٹکار ہے ایسے ظالم لوگوں پر۔ ثم انشأنا من بعدهم قرونا آخرین، اس کے بعد ہم نے دوسری نسلیں پیدا کی۔ ما تسبق من امت اجلها وما يستأخرون، کوئی امت نہ اپنے معین وقت سے پہلے جا سکتی ہے نہ اس کے بعد ٹھہر سکتی ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے تقدیر میں جس قوم کے لیے فنا ہونا مقدر کر دیا، لکھ دیا ہے، وہ اس سے آگے نہیں پہنچ سکتی، ٹھیک ہے، وہ آگے نہیں پہنچ سکتی، وہ امت، اس کو وہ چیز پہنچ کے ہی رہے گی۔ ثم ارسلنا رسلنا تترأ كلما جاء أمة رسولها كذبوه فأتبعنا بعضهم بعضا وجعلناهم أحاديث فبعدا لقوم لا يؤمنون، پھر ہم نے پے در پہ اپنے پیغمبر بھیجے، جب بھی کسی قوم کے پاس ان کا پیغمبر آتا تو اسے جھٹلاتے، چنانچہ ہم نے بھی ایک کے بعد ایک کو ہلاک کرنے کا سلسلہ باندھ دیا اور انہیں قصے کہانیاں بنا دیا۔ وجعلناہم احادیث، پھٹکار ہے ان لوگوں پر جو ایمان نہیں لاتے۔ ثم ارسلنا موسیٰ واخاہ ہارون بآیاتنا وسلطان مبین، پھر ہم نے موسیٰ اور اس کے بھائی ہارون کو اپنی نشانیوں اور واضح ثبوت کے ساتھ بھیجا۔ الی فرعون وملئہ فاستکبروا وکانوا قوما عالین، فرعون اور اس کے سرداروں کے پاس تو انہوں نے گھمنڈ کا مظاہرہ کیا اور وہ بڑے تکبر والے لوگ تھے۔ تکبر ایک ایسی بیماری ہے جو انسان کے اعمال کو اندر سے کھا جاتی ہے، جیسے لکڑی کو آگ کھا جاتی ہے، اس طریقے سے تکبر انسان کو اندر سے کھا جاتی ہے، اس کی ہر نیکی کو ختم کر دیتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے یہ دعا کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ تکبر کا کوئی مادہ ہمارے اندر نہ آئے، اللہ تعالیٰ تکبر سے بچائے۔ وَقَالُوا أَنُؤْمِنُ لِبَشَرَيْنِ مِثْلِنَا وَقَوْمُهُمَا لَنَا عَابِدُونَ، چنانچہ کہنے لگے کیا ہم اپنے جیسے دو آدمیوں پر ایمان لے آئیں، چنانچہ حالانکہ ان کی قوم ہماری غلامی کر رہی ہے۔ یہ سارا واقعہ پڑھ چکے ہیں سورۃ طٰہٰ میں، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کا پورا واقعہ سامری کا، یہ ماشاءاللہ آپ نے بہت واضح طریقے سے آپ لوگوں نے خود بھی پڑھا تھا جب میں نے آپ کو کہا تھا کہ معارف القرآن سے پڑھ کر آئیں، تو اسی لیے اب یہاں پر صرف ترجمہ ہی چلا رہے ہیں۔ فَكَذَّبُوهُمَا فَكَانُوا مِنَ الْمُهْلَكِينَ، اس طرح انہوں نے ان دونوں کو چھٹلایا اور آخرکار وہ بھی ان لوگوں سے جا ملے جنہیں ہلاک کیا گیا تھا۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ، اور موسیٰ کو ہم نے کتاب عطا فرمائی تاکہ ان کے لوگ رہنمائی حاصل کریں۔ وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ آيَةً وَآوَيْنَاهُمَا إِلَى رَبْوَةٍ ذَاتِ قَرَارٍ وَمَعِينٍ، اور مریم کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام کو اور اس کی ماں کو ہم نے ایک نشانی بنایا اور ان دونوں کو ایک ایسی بلندی پر پناہ دی جو ایک پرسکون جگہ تھی اور جہاں صاف ستھرا پانی بہتا تھا۔ ٹھیک ہے، تو یہ کون سی جگہ تھی، یہ بات تھوڑی سی نہیں ہے، تو اس کے بارے میں کیا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اللہ تعالیٰ کی قدرت کی ایک نشانی کے طور پر اللہ تعالیٰ نے باپ کے بغیر پیدا کیا، بیت اللحم کے مقام پر۔ بیت اللحم کا بادشاہ جو تھا وہ ان کی والدہ کو دشمن ہو گیا، اس سے پھر حضرت مریم علیہ السلام وہاں سے نکل کر ایسی جگہ پر پہنچی جہاں پر وہ اپنے بیٹے کو لے کر کو چھپانا چاہتی تھی، جہاں وہ بادشاہ نہ پہنچ سکے۔ تو یہی بات اللہ فرما رہے کہ ہم نے انہیں ایک ایسی بلند جگہ پر پناہ دی جو ان کے لیے پرسکون تھی اور وہاں چشمے کا پانی بھی بہتا تھا جو ان کی ضروریات کو پورا کر سکے۔ ٹھیک ہے، چلے جی 2 رکوع ہو گئے، آج کے لیے سبق اتنا ہی کافی ہے۔ ماشاءاللہ، کوئی سوال ہے تو پوچھ لیجیے۔ جی معلوم میں تھوڑا سا اور کر سکتے ہیں اگر ممکن؟ جی جی ہاں جی بولیے، تھوڑا سا اور پڑھ میں یہ سکتے کہہ رہی تھی اگر تھوڑا سا اور پڑھ سکتے ہیں اگر پڑھ ممکن ہو لیجیے۔ تو۔
چلیں پڑھ لیتے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا انی بما تعملون علیم. اے پیغمبروں پاکیزہ چیزوں میں سے جو چاہو کھاؤ اور نیک عمل کرو، یقین رکھو کہ جو کچھ تم کرتے ہو مجھے اس کا پورا پورا علم ہے. یہ اللہ نے رسولوں کو بتا کر قوم کو بتانے کا حکم دیا کہ دیکھیں کہ طیبات پاک چیزوں میں سے کھاؤ، اچھی اور پاکیزہ چیزوں میں سے کھاؤ، اس سے پھر تم نیکی کے عمل کے اوپر آؤ گے اور نیک عمل کرو. پہلے کھانے کا بیان ہوا، پھر عمل کا بیان ہوا کہ جب انسان کا جو کھانا ہے وہ پاک ہوگا اور حلال ہوگا تو پھر اس کو نیک عمل کی بھی توفیق زیادہ سے زیادہ ملے گی. ٹھیک ہے. وَإِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونِ. اور حقیقت یہ ہے کہ یہی تمہارا دین ہے، سب کے لیے ایک ہی دین، اور میں تمہارا پروردگار ہوں، اس لیے دل میں صرف میرا رعب رکھو. یعنی اللہ کا ہی رعب رکھنے کا مطلب کیا ہے کہ اللہ ہی سے ڈرا جائے. فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ زُبُرًا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ. پھر ہوا یہ کہ لوگوں نے اپنے دین میں باہم پھوٹ ڈال کر فرقے بنا لیے، ہر گروہ نے اپنے خیال میں جو طریقہ اختیار کر لیا ہے اسی پر مگن ہے. فَذَرْهُمْ فِي غَمْرَتِهِمْ حَتَّىٰ حِينٍ. لہٰذا اے پیغمبر ان کو ایک خاص وقت تک اپنی جہالت میں ڈوبا رہنے دو. أَيَحْسَبُونَ أَنَّمَا نُمِدُّهُم بِهِ مِن مَّالٍ وَبَنِينَ. کیا یہ لوگ اس خیال میں ہے کہ ہم ان کو جو دولت اور اولاد دیے جا رہے ہیں، نُسَارِعُ لَهُمْ فِي الْخَيْرَاتِ بَل لَّا يَشْعُرُونَ، تو ان کو بھلائیاں پہنچانے میں جلدی دکھا رہے ہیں، نہیں بلکہ ان کو حقیقت کا شعور نہیں ہے. یہ جو کفار تھے اپنے آپ کو حق پر ہونے کی کیا دلیل دیتے تھے کہ اللہ تعالیٰ تو ہمیں بہت سا مال و دولت دے رہے ہیں، ہمیں اولاد دے رہے ہیں، ہمیں نرینہ اولاد دے رہے ہیں، بیٹے دے رہے ہیں، اور اللہ نے مال و اولاد میسر کر دی، یہی دنیا کی سب سے بڑی کامیابی ہے، تو اللہ تعالیٰ ہم سے خوش ہے. اب آج کو یہی سمجھے کہ جس کو اللہ تعالیٰ رزق دے رہے ہیں اور جس کو اللہ تعالیٰ ہر طرح کی نعمت دے رہے ہیں، وہ یہ سمجھے کہ نہیں میرے سے اللہ تعالیٰ خوش ہے، وہ اس کے لیے آزمائش کا باعث بھی ہو سکتی ہے. تو یہی بات اللہ فرما رہے ہیں کہ نُسَارِعُ لَهُمْ فِي الْخَيْرَاتِ، ہم ان کو بھلائیاں دینے میں جلدی دکھا رہے ہیں، لیکن وہ حقیقت نہیں جانتے کہ کیوں اللہ تعالیٰ بھلائیاں ان کو دے رہے ہیں. کیونکہ انسان کے اوپر جو اولاد ہے اور مال ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو آزمائش بنایا ہے. تو کسی کو دنیا میں مال و دولت کا مل جانا یہ اللہ کی رضا کی علامت نہیں ہے. کافروں اور منافقوں کو، نافرمانوں کو بھی تو رزق دیتا ہے. ٹھیک ہے. اب اللہ تعالیٰ کن سے خوش ہے اور کن کا انجام بہتر ہوگا یہ ہم نے شروع کی سورہ مومنین کی آیات میں بھی پڑھ لیا. قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون. غالباً نمازوں میں خشوع دکھاتے ہیں. اللہ نے علامتیں بتا دی. تو انجام کار کے لحاظ سے اگر دیکھنا ہو تو اب جتنی بھی جس کے پاس ہے، جتنے مال ہوگا، جتنی اولاد ہوگی، وہ اتنا ہی آزمائش میں پڑا ہوگا نا، اس کو اس کا حساب دینا ہوگا. ٹھیک ہے، اس کو اس کا حساب دینا ہوگا. اب جتنا مال و دولت فیکٹری سے فیکٹریز بنا لو، وہ اس کو ہر فیکٹری کے حساب سے اس کو اپنا خیال رکھنا ہوگا، اس کی مینجمنٹ کو دیکھنا ہوگا. کہیں کسی انجینئر نے، کسی ورکر نے چھٹی کر لی، کبھی وہ جو پورے اس کے ورکرز ہیں وہ اسٹرائک پر چلے گئے، یا پھر اس کا جو مینیجر ہے وہ جو ہے اس کو تنگ کر رہا ہے، تو وہ بندہ کیسے سکون کی نیند سو سکتا ہے. ٹھیک ہے. تو اب مال و دولت بھی آزمائش ہے. ہمیں تو بظاہر طور پہ تو پرسکون لگ رہا ہے کہ اللہ نے اس کو اتنی مال و دولت دی، 4-4 5 میں فیکٹریاں دی، لیکن اللہ فرما رہے نُسَارِعُ لَهُمْ فِي الْخَيْرَاتِ، بھلائیاں پہنچانے میں ہم جلدی دکھا رہے ہیں. ہے بھلائی، لیکن ضرورت سے زائد بن جائے تو بھلائی نہیں، وہ انسان کے لیے وبال بن جائے گی. صحابہ کرام میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے جب کہا، جب عشرہ مبشرہ کے بارے میں بتایا کہ 10 صحابہ جو ہیں وہ جنت میں جائیں گے، تو کن کے بارے میں، چلیں آپ کی انفارمیشن دیکھتی ہوں، کن کے بارے میں فرمایا کہ تم سب سے آخر میں آؤ گے میرے پاس. اور وہ پریشان ہو گئے کہ میں کیوں آخر میں آؤں گا، بہت دیر سے آئیں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کے ملیں گے جنت میں. جی فریحہ، وہ کون سے صحابی تھے؟ ہمارے پیسے کھا رہے ہیں. اور لے آتے میں نے کہا اپنے لیے. آخری صحابی حضرت ابو، نہیں غلط، یہ اچھا میں نہیں
نہیں میرے ذہن میں نہیں آ رہا معلومہ. عبداللہ ابن عوف، حضرت عبد الرحمن بن عوف، ان کے پاس بہت مال و دولت تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنی مال و دولت کا حساب دیتے دیتے کہاں رہ گئے، اتنی دیر سے میرے پاس پہنچے ہو جنت میں. جب دیکھیں وہ حساب کتاب دینا، اور وہ خود پریشان ہو گئے اس بات کو سن کے، صدقہ خیرات میں زیادہ آگے. لیکن حقیقت تو حقیقت ہے کہ جب اتنا مال و دولت اکٹھا کیا ہے تو اس کا حساب دے کر چکا کر کہاں کھایا، کہاں ختم کیا، کس چیز پر لگایا، تو ساری چیزوں کے حساب دے کے پھر جنت سے قدم رکھا جائے گا. تو اللہ فرما رہے ہیں نسارع فی الخیرات، اس کو یاد رکھیں اس آیت کو کہ ہمیشہ خیر کا زیادہ ہونا، مال کا زیادہ ہونا. خیر کس کو کہہ رہے ہیں؟ اولاد اور مال کو. اولاد زیادہ ہے ٹھیک ہے، 10-15 بچے ارد گرد ہیں، اللہ کی یاد بھول گئی، نمازیں بھول گئی بچوں کے اندر لگ کے. ابھی تو میرے 2 ہیں، 2 چھوٹی چھوٹی ہیں، وہ مجھے ہوش نہیں آنے دیتی. نماز کے آخری وقت میں کبھی ہوتا ہے کہ نماز پڑھنی پڑتی ہے، دونوں اکٹھے رونا دودھ کے لیے، ضد کرنا. ایک 2.75 سال کی ہے اور ایک 1.5 سال کی ہے. اب دیکھیں کیا عمر کا ڈفرینس ہے. وہی اب پہلے میں دیکھتی تھی کہ میں بہت زیادہ الحمدللہ ثم الحمدللہ پہلے تھا کہ نماز پہ بہت زیادہ ضبط تھا اور وقت پر، لیکن کمی تو آتی ہے. جہاں پر اولاد چاہت ہے وہاں پر دین میں کمی کا بھی باعث بنتی ہے. ٹھیک ہے، تو اللہ سے پناہ اللہ سے مانگنی ہے. اللہ سے ہم سب کمزور ہیں ٹھیک ہے، عمل میں اللہ تعالی ہم سب کو صحیح کرے، مجھے ہم سب کو ٹھیک ہے. جہاں پر کمی کوتاہی ہو رہی ہے اللہ تعالیٰ ان کو معاف فرمائے، اللہ تعالیٰ قبول کرے. آگے دیکھیں ان الذین هم من خشیۃ ربهم مشفقون. حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ اپنے پروردگار کے روب سے ڈرے رہتے ہیں، والذین هم، اب ان کی بات ہو رہی ہے کہ حقیقت میں کون لوگ ہیں جو اللہ کے مقبول بندے ہیں، جو اپنے پروردگار کے روب سے ڈرے رہتے ہیں. والذین هم بآیات ربهم یؤمنون، اور جو اپنے پروردگار کی آیتوں پر ایمان لاتے ہیں. والذین هم بربهم لا یشرکون، اور جو اپنے پروردگار کے ساتھ کسی کو شریک نہیں مانتے. والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة انهم الی ربهم راجعون، اور وہ جو عمل بھی کرتے ہیں اسے کرتے وقت ان کے دل اس بات سے سہمے ہوتے ہیں کہ انہیں اپنے پروردگار کے پاس واپس جانا ہے. ہر نیک عمل کرتے ہوئے بھی، نیک عمل کا ذکر ہوا نا اوپر، تو ہر نیک عمل کرتے ہوئے ان کے دل میں کوئی بڑائی نہیں آتی، بلکہ وہ سہمے رہتے ہیں کہ پتہ نہیں ہمارا عمل قبول ہوگا یا نہیں ہوگا، عمل میں کوتاہی نہ رہ گئی ہو اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب نہ بن جائے. حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، جن کے فقہ کی کتاب آپ پڑھ چکے ہیں، ہدایہ پڑھ رہے ہیں میرے خیال میں، تو انہوں نے کیا ان کے مسلک کو ذکر کیا جاتا ہے اس میں. امام اعظم ابو حنیفہ کیا تھا وہ کہ ایک ہی آیت پڑھتے پڑھتے ساری رات روتے رہے، اور کیا قیام میں کون سی آیت تھی وہ؟ سورۃ الزلزال کی آخری کیا آیت ہے؟ مثقال ذرۃ خیرا یرا، پڑھیں ذرا کیا ہے یہ، میرے ایک دم ذہن سے نکل گئی. ومن يعمل مثقال ذرۃ خیرا یرا ومن يعمل مثقال ذرۃ شرا یرا. تو یہ آیات پڑھ کے کہ ایک ذرہ کے برابر بھی نیکی کو نہیں چھوڑا جائے گا، اور ذرہ برابر رائی کے دانے کے برابر بھی جو آپ کی کمی کوتاہی ہے اور جو برائی ہے اس کو بھی نہیں چھوڑا جائے گا. اس کو بھی پوچھ ہوگی قیامت کے دن، اس کی بھی آڈیٹنگ ہوگی. تو پھر کیا ہے زندگی، ٹھیک ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ ان کی کوتاہی کوئی عمل میں رہ گئی ہو تو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب نہ بن جائے. یہ ہیں وہ اللہ والوں کی صفت کہ وہ اللہ کو ناراض نہیں کرتے اور عمل بھی نیک کیے جاتے لیکن ڈرتے ہیں اپنے اندر سے. اولئک یسارعون فی الخیرات وهم لها سابقون، وہ ہیں جو بھلائیاں کرنے میں جلدی دکھا رہے ہیں اور وہ ہیں جو ان کی طرف تیزی سے آگے بڑھ رہے ہیں. لا نکلف نفسا الا وسعها ولدینا کتاب ینطق بالحق وهم لا یظلمون، اور ہم کسی شخص کو اس کی طاقت سے زیادہ کسی کام کی ذمہ داری نہیں دیتے، اور ہمارے پاس ایک کتاب ہے جو سب کا حال ٹھیک ٹھیک بول دے گی اور اس پر کوئی ظلم نہیں ہوگا. چلیے جی ادھر تک ہی اپنا رکھتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ. یہ اسی آیت تک رکھتے ہیں، یاد رکھیے گا کہاں تک ہم نے کیا. اس کی مزید تفصیل ابھی ہے تھوڑی سی، تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ ہم دیں گے. ٹھیک ہے، نفسا الا وسعها. پھر کہتے ہیں کہ کوئی انسان اتنا بیمار کیوں ہو جاتا ہے، کوئی انسان اتنا مشکلات کا شکار کیوں ہو جاتا ہے، جب اللہ فرما رہے ہیں کہ کسی کی طاقت سے زیادہ اس کی ذمہ داری نہیں دیتے، تو اس کا کیا مطلب ہے. ٹھیک ہے، اس بارے میں آپ لوگوں نے بھی کل سرچ کرنا اور مجھے بتانا ہے سوال کا جواب. یہاں تو اللہ فرما رہے آیت نمبر
کہ ہم اس کی استطاعت سے زیادہ نہیں اس پہ بوجھ ڈالتے، لیکن کئی ایسے معاملات میں لوگ کہتے ہیں کہ میری تو استطاعت ختم ہو گئی، میرے اب پہ تو ہمت ختم، تو پھر اس کا کیا جواب ہے؟ یا آپ نے کل تلاش کر کے آنا اس کا انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ چل جزاکم اللہ خیر، کوئی سوال ہے تو پوچھ لیجیے۔ جی چلے جی، صحیح ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔